سورہ البقرہ جو شخص پڑھتا ہے، انفیکٹ قرآن، یہ قرآن کے بارے میں سارا کا سارا قرآن جو انسان پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، اور عمل کرتا ہے، مین بات ہے عمل کرتا ہے، ریسائٹ کرتا ہے اور سیکھتا ہے. تو ہم یہ سیکھ ہی رہے ہیں نا، سورہ البقرہ کو سیکھنا چاہتے ہیں ہم، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو سیٹ اس فری، یہ ہمیں آزاد کر دے گی انشاءاللہ تعالی. تو جو کوئی یہ کرتا ہے اس کی مثال اس بیگ کسی ہے جس کے اندر پرفیوم ہے، مسک ہے، اور وہ بیگ جہاں جہاں جائے گا تو وہ ہوا کو اور ایئر کو فل آف، کہنا چاہیے کہ خوشبو سے تر کر دے گا، فل آف گڈ اسمیل اینڈ فل آف فریگرنس کر دے گا. اوکے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا they were the angels, they came close hearing your voice. یہ ایکچولی پورا ایک واقعہ ہے، پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، ایک بڑا میریکولس واقعہ ہے. ایک صحابی کے ساتھ ہوا. ایک صحابی تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ. While he was reciting Surah Al-Baqarah at night and his horse was tied beside him, the horse was suddenly startled and troubled. سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے رات کے ٹائم، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ ساتھ ہی بندھا ہوا تھا. تو گھوڑا ایک دم سے سٹارٹل کرنے لگ گیا، ٹربل کرنے لگ گیا، یعنی ہلنے لگ گیا گھوڑا ایک دم سے. When he stopped reciting, the horse became quiet. اور جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو گھوڑا خاموش ہو گیا. And when he started again, the horse was startled again. اور جب انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تو گھوڑا دوبارہ سے ایک دم جو ہے وہ گھبرانے لگ گیا، سٹارٹل ہونے لگ گیا. So he started reciting again and the horse was startled and troubled once again. اسید رضی اللہ عنہ said, narrating the incident, کہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ انسیڈنٹ نیریٹ کرتے ہوئے، I was afraid lest it should trample my son Yahya. مجھے خوف آ رہا تھا کہ گھوڑا ایک دم سے اس طرح کیوں ہکلا رہا ہے، ایک دم سے کیوں ہڑبڑا رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے اس طرح سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے یحییٰ کو ٹرمپل کر دے. I stood near the horse and saw something like a canopy over my head. میں گھوڑے کے قریب کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کینپی سی ہے، جیسے ایک ٹینٹ سا ہوتا ہے، اور what seemed to be lamps in it، اور اس کے اندر لیمپس تھے، لائٹ نکل رہی تھی، rising up in the sky till it disappeared، اور یہ رائز ہو رہی تھی آسمانوں میں till it disappeared، کہ یہ وہاں سے پھر ڈسپیئر ہو گئی. The next morning اسید informed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of the incident. تو یہ سارا انسیڈنٹ، سارا واقعہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا those were the angels who came near to you for your voice, and if you had kept on reciting till dawn, it would have remained there till morning, when people would have seen it as it would have not disappeared. کہ اگر تم یہ پڑھتے رہتے ڈان تک تو لوگ تمہارے قریب آتے اور لوگ بھی دیکھتے اس معجزے کو. اصل میں یہ اینجلز تھے جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور وہ ان کی تلاوت سننے آئے تھے، یعنی سورہ البقرہ کی تلاوت وٹنس کرنے آئے تھے. دس آلسو شوز کہ سورہ البقرہ از سو پاورفل کہ اینجلز اس کی تلاوت وٹنس کرنے آتے ہیں، اور ویسے بھی اینجلز سارے قرآن کی تلاوت وٹنس کرنے آتے ہیں، بٹ دس واز سم تھنگ جو صحابی نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that شیطان flees from a house where سورہ البقرہ is recited. شیطان اس گھر میں انٹر بھی نہیں ہوتا جہاں پر سورہ البقرہ ریسائٹ کی جاتی ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے if somebody recited the last 2 verses of سورہ البقرہ at night, that will be sufficient for him. اگر کوئی رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. بیوٹیفل حدیث. اور آخری 2 آیات میں کیا ہی فلسفہ ہے زندگی کا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا رمضان میں مکمل کریں اور آخری 2 آیات کی طرف بھی آئیں. ثابت یہ ہوا کہ سورہ البقرہ، ایک تو شیاطین اور میجیشنز اس سے بہت گھبراتے ہیں. جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں انٹر ہوتے، وہاں کوئی برے اثرات نہیں آتے. میجیشنز کے لیے موت ہے. میجیشنز، کالا جادو کرنے والے سورہ البقرہ سے ڈرتے ہیں. پھر سورہ البقرہ قیامت والے دن انسان کی سفارش بھی کرے گی. ایک حدیث میں آپ کو، بہت لمبی حدیث ہے، مسند احمد کی چھوٹی کر کے سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا learn سورہ البقرہ and آل عمران because they are 2 lights and they shade their people on the day of resurrection just as 2 clouds, 2 spaces of shade, or 2 lines of flying birds. The Quran will meet its companion in the shape of a pale-faced man on the day of resurrection when his grave is opened. The Quran will ask him, do you know me? The man will say, I do not know you. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قرآن ایک پیل شیپ مین کی صورت میں انسان سے قبر میں ملے گا، یعنی ایک
انسان کی صورت اختیار کر کے اور پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ شخص کہے گا نہیں. The Quran will say, I am your companion, the Quran which has brought you thirst during the heat and made you stay up during the night. Every merchant has his certain trade, but this day you are behind all types of trade. Kingship will then be given to him in his right hand, eternal life in his left hand, and the crown of grace will be placed on his head. یہ ہے اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن اس کے سامنے انسان کی شکل میں آ کے اسے خوشخبری دے گا کہ میں تمہارا ساتھی، تمہارا کمپینین، جسے تم ریسائٹ کیا کرتے تھے. ہم کتنا قرآن ریسائٹ کرتے ہیں، ہم کتنا قرآن فالو کرتے ہیں. کیا ہمارا کمپینین قیامت والے دن اور قبر میں قرآن ہوگا یا ہمارا کمپینین کچھ اور ہوگا وہاں پہ؟ اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. اگر آپ کو میری ٹپ چاہیے تو ہر نماز کے بعد، نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر دن، رمضان کے بعد بھی ہر مہینے، پورا سال، میرے سے ٹپ لے لیجیے کہ ہر نماز کے بعد 10 آیات، 20 آیات، 30 آیات، جتنی آپ کی استطاعت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. دس ول میک یور ہیبٹ ٹو ریڈ دا قرآن. آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کو ایسی راحت ملے گی، اور آپ کا قرآن سے ایسا تعلق قائم ہوگا کہ قرآن ول بی یور کمپینین اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ان دا گریو اٹ ول سے کہ میں تمہارا کمپینین ہوں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن آپ کا دوست ہو، قرآن آپ کا کمپینین ہو؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ہے جی، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. ریڈ دا قرآن، قرآن پڑھو، بیکاز اٹ ول انٹرسیڈ آن بہاف آف اٹس پیپل آن دا ڈے آف ریزریکشن، کیونکہ یہ قیامت والے دن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری فار دا انٹرپشن، کنیکشن کی وجہ سے ایک انٹرپشن آ گئی تھی. سو لیٹس کنٹینیو. ہم بہت بلیسڈ سورہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دے آر دا ٹو لائٹس. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ دے ول شیڈ دیئر پیپل، دیئر کمپینینز آن دا ڈے آف ریزریکشن جسٹ ایز ٹو کلاؤڈس، ٹو اسپیسز آف شیڈ اور ٹو لائنس of flying birds. اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ read the two lights, Al-Baqarah and Al Imran, because they will come in the shape of two clouds, two shades or two lines of birds on the day of resurrection, and will argue on behalf of their people on that day. argue کریں گی لوگوں کے behalf پہ اس دن، جس دن سفارش چاہیے، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے سب کو، جس دن ظاہر ہے کہ سب کو نجات چاہیے، سیلویشن چاہیے. تو اس دن سورہ البقرہ اینڈ سورہ آل عمران دے ول بی ایکٹنگ ایز انٹرسیسرز، سفارش کریں گی اور دو لائٹس کی طرح ایکٹ کریں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریڈ البقرہ، سورہ البقرہ پڑھو، بیکاز ان ہیونگ اٹ دیر از بلیسنگ and in ignoring there is a sorrow, and the sorceresses cannot memorize it. جادوگر اس سے ڈرتے ہیں، اور سورہ البقرہ پڑھنے میں بلیسنگ ہے، رحمت ہے، خوشی ہے، ہیپینس ہے، اور سورہ البقرہ اگنور کرنے میں غم ہے، سورو ہے. سبحان اللہ. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگین امام احمد نے نیریٹ کی ہے یہ حدیث، on the day of resurrection the Quran and its people who used to implement it will be brought forth preceded by Surah Al-Baqarah and Al Imran. They will be preceded by Surah Al-Baqarah and Surah Al Imran, and they will be brought forth تاکہ ان کو آنر دیا جائے، ان لوگ کو جنہوں نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ پڑھی. سو وداؤٹ فردر ڈیلے ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اور آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سورہ البقرہ سے پہلے جو پاورفل ترین سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب جسے کہتے ہیں، which is the mother of the book، ام الکتاب سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ and سورہ البقرہ is the hump of the Quran, it is the peak of the Quran. تو سورہ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سورہ الفاتحہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ سورہ الفاتحہ کو یہ کنٹینیو کرا رہی ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کیسے کرا رہی ہے. I'll come to it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات. اللہ بیسٹ نوز دیئر میننگس. آئی نو کہ اس کے بارے میں بہت سی انٹرپریٹیشنز موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے کوئی باطنی میننگز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوح محفوظ ہیں، یعنی تمام کی تمام لوح محفوظ انہی میں چھپی ہوئی ہے، تقدیر ان میں. بہت سے آپ کو کانسیپٹس ملیں گے، لیکن سب سے جو اوتھینٹک، سب سے جو سیفسٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ
یہ متشابہات میں سے، اور اللہ بیسٹ نوز دیئر میننگز. ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، اور جو ہر عام آدمی کو سمجھ آنے والی چیزیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں نے آپ کو کہا کہ سورہ البقرہ سورہ فاتحہ کی کنٹینیویشن میں سے ہے. کیسے؟ سورہ الفاتحہ کہاں پر اینڈ ہو رہی، ہم کیا دعا کر کے اینڈ کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لو سیدھا راستہ. تم نے سیدھے راستے کی درخواست کی ہے، تم نے سیدھا راستہ مانگا ہے. میں نہ صرف سیدھا راستہ تمہیں دکھاؤں گا، میں تمہیں توفیق بھی دوں گا، اور میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور اس پر کیسے چلنا ہے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گی. ذالک الکتاب، دس از دا بک لا ریب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دس از دی بک. صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، لائف کو کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور بہت زیادہ بلیسنگز کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، تو ذالک الکتاب، دس از دا بک. اس کے علاوہ اور کوئی فارمولا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹس نہیں ہے جو تمہیں 100% کنٹینٹمنٹ، ہیپینس اور سیلف فلفلمنٹ اور ظاہر ہے کہ ایک لائف آف سکسیس کی طرف لے جائے. اس کے علاوہ کوئی اور فارمولا نہیں ہے. دس از دا بک، دس از دی فارمولا، دس از دی کانسٹیٹیوشن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. تم نے ہدایت طلب کی، اہدنا الصراط المستقیم کہا، دس از دی آنسر فرام اللہ. یہ ہے کتاب. اسی لیے سورہ البقرہ مفسرین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے، کیونکہ یہ والی آیا کہ دس از دا بک ان اٹ از گائیڈنس فار المتقون. متقون کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں گائیڈنس ہے. سو ہیئر اٹ از. کتنی خوبصورت بات ہے. اب متقون کون ہے، اور کیا یہ صرف متقون کے لیے ہدایت ہے؟ جی ہاں. قرآن مجید صرف ان کو ہدایت دیتا ہے. قرآن مجید صرف ان کے دلوں کو چھوتا ہے. قرآن مجید اپنے خزانے صرف ان کے سامنے کھولتا ہے جو قرآن مجید کو سپیریئر فلسفی مانتے ہیں، وہی مانتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، اگر ایک نان مسلم بھی قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، ریسرچ پرپز کے لیے پڑھتا ہے کہ میں دیکھوں حق کیا ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ میں نے مسٹیکس نکالنی ہے اس میں سے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے جو مسٹیک نکالنے آتے ہیں، ان کو کوئی ایسی بات مل جاتی ہے. لیکن عمومی طور پہ قرآن مجید اصل میں انہی کے لیے ہدایت ہے، اور انہی کے لیے یہ اصل میں ایک گائیڈنس کی کتاب ہے جو اس کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، جو اس کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، جو ایروگنس میں نہیں آتے، جو تکبر میں نہیں آتے، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں جیسے اس کا حق ادا کرنے کا تقاضا ہے. تو سورہ البقرہ سے اگر آپ نے فائدے اٹھانے ہیں تو سب سے پہلے نیت ہے، اور نیت یہ کہ اللہ قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہوں یا عمل کرنا چاہتی ہوں، اور قرآن سے وہ خزانہ لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور قرآن کا وہ مطلب سمجھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو آپ سمجھا رہے ہیں. تو اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو، سب کو توفیق عطا فرما کہ قرآن سے وہ لگاؤ رکھیں اور اس کتاب سے وہ ہدایت پائیں. سو دس از دا بک. یاد رکھیں کوئی بھی بک یہ کلیم نہیں کرتی سٹارٹ ہونے سے پہلے. ہر لکھنے والا کتاب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطیاں ہوں، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، دس از ناٹ دی اونلی بک. قرآن بیکاز اٹ از فرام رب العالمین، اٹ ہیز کم فرام ابو دا 7 heavens. یہ اللہ خالق کائنات کی طرف سے آئی ہے، یہ سب سے پاورفل بینگ ان دا یونیورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہی ہے کتاب، دس از دی اونلی بک اف یو وانٹ گائیڈنس. اس کے علاوہ دیر از نو پرفیکٹ فارمولا. یس یو مے فائنڈ گڈ تھنگز ہیئر اینڈ دیر، کچھ کسی کلچر میں، کچھ کسی کلچر میں. یس یو مے فائنڈ گڈ تھنگز تھرو سرٹن سبجیکٹس، بٹ اف یو وانٹ اے کمپریہنسو کمپلیٹ فارمولا then this is the book. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی نشانی متقیوں کی، امیجن وہ بندہ جو ریڈیکیول کرتا ہے چیزوں کو، جو اتنا ایروگنٹ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ.
جو تھوڑی سی سائنس پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں اب ہر چیز پہ کرٹیک دے سکتا ہوں، میں مذہب کو، دین کو بہت کرٹیکلی جو ہے وہ ایکسپوز کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، مذہب اور دین سے یہاں مراد اسلام ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز اپنی عقل اور سائنس کے پیرامیٹرز پہ پرکھوں گا، وہ کیسے ہدایت پائے گا یہاں سے؟ شرط یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ تم غیب پر ایمان لے کر آتے ہو۔ متقی کون ہے؟ غیب پر ایمان لائیں۔ آج تو پھر فزکس کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے کچھ چیزیں چلو پاسبل نظر آتی ہیں، اس دور میں، صحابہ کے دور میں سوچیں کہ صحابہ کس کس غیب پر ایمان لے کر آئے اور کیسے لے کر آئے، کیا ایمان تھا ان کا۔ ایسے ان کا سٹیٹس اتنا زیادہ نہیں ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کے مطلب برابر تو دور کی بات ہے، ان کی جوتی پہ لگی جو مٹی اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث نہیں ہے لیکن یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، حدیث کا کانٹیکس یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ غیب پر ایمان لے کر آئے، یقین تھا انہیں، 100% یقین تھا کہ نبی اور اللہ جو بات کریں گے، چھوڑ دو سائنس کیا بات کرتی، چھوڑ دو باقی چیزیں کیا بات کرتی ہیں، وہی از فار سپیریئر دین سائنس، وہی از فار سپیریئر دین ورلڈلی نالج۔ بہت سی چیزیں ابھی ریسرچ ہو رہی ہیں ان چیزوں پہ، کیا پتہ ثابت ہو جائے، کیا پتہ کبھی ثابت نہ ہو۔ یہ برزخ، یہ جنت، یہ دوزخ، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس، فزیکل ایٹریبیوٹس، فرشتے، جنات، ابلیس، ہمارا نفس، روح، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی دور میں کوئی ایک آدھی چیز ہمیں سمجھ آ جائے سائنس کے تھرو، جیسے آج کل روح پہ ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے آج کل نفس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈریمز پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آج کل ڈائمینشنز کی بات ہو رہی ہے، آج کل جو ہے وہ پیرلل یونیورسز کی بات ہو رہی ہے، آج کل وارم ہولز کی، پورٹلز کی بات ہو رہی ہے، کوانٹم میکینکس کی بات ہو رہی ہے، کتنی پاسبلٹیز سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو برزخ سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو دوسری دنیایں، جنت، دوزخ سمجھ آ جائے، لیکن سمجھ نہ بھی آئے تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا متقی کی نشانی ہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر۔ اب وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ پکڑتے ہی غیب کو ہیں اور غیب کی باتوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں، غیب کی باتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو قرآن انہیں کیسے فائدہ دے؟ انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے اللہ پہ، انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے خالق پہ، وہ اپنے پیرامیٹرز اور اپنی سائنس کے مطابق چیزوں کو جج کر رہے ہیں۔ سو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ ہر چیز، جیسے بلڈنگ کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے اسٹرانگ پلرز ہوتے ہیں، بلڈنگ خوبصورت کیسے بنتی ہے، اس کو سجاوٹ کی جاتی ہے۔ نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ بہت اچھے سے وضو کرنا، وضو کر کے چل کے مسجد تک جانا، ذکر کرتے جانا، نماز کے بعد ایک دم سے نہ اٹھ جانا، نماز اچھے سے پڑھنا، سجدہ اچھے سے کرنا، رکوع اچھے سے کرنا، قیام لمبا کرنا، سجدہ سب سے زیادہ لمبا کرنا کیونکہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نماز میں اللہ کی یاد دہانی قائم کرنا، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا نماز قائم کر میرے ذکر، میری یاد کے لیے۔ جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس نماز میں ہم غافل ہیں اور 3-4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں، وہ متقیوں کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ، نماز کے سارے رکن اچھے سے فلفل کر کے نماز کو بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی یاد دہانی کے لیے، رب کا شکر کرنے کے لیے۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو شخص نماز کو یہ سمجھ کے پڑھے گا، اس کی نماز میں خود بخود خشوع و خضوع آ جائے گا۔ یہ رب سے ملاقات ہے، یہ سکون ہے، یہ سٹریس ریلیزر ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور نماز ہمیں سکون دیتی ہے۔ اس لیے الذین وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ خرچتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ہمارے مال میں سے خرچتے ہیں، ينفقون خرچتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہمارے مال میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے۔ اسلام از ابو کمیونزم، اسلام از ابو سوشلزم۔ کمیونزم اور سوشلزم کیا کہتا ہے کہ سارا مال، ساری جائیداد کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی، وہاں پر اسٹیٹ خدا ہے سوشلزم میں۔ اب اسٹیٹ پہ کوئی کرپٹ بندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ تو سارا آپ کا مال کھا جائے گا، تو یہ تو غلط ایک کانسیپٹ ہو گیا، یہ تو انکمپلیٹ کانسیپٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا سوشلزم بہت اعلیٰ کانسیپٹ ہے، امیروں سے سارا مال، ساری انڈسٹریز چھین لو، اسٹیٹ کو دے دو، اسٹیٹ آگے غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی اور سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ لیکن واٹ اف کہ اسٹیٹ ہی کرپٹ ہے،
واٹ اف کہ اسٹیٹ جو ہے وہ خود امیر ہوئی جا رہی ہے اور وہ شارٹ کٹس لگا رہے ہیں اور وہ کرپشن کر رہے ہیں. یہاں اللہ کہتا ہے کہ نہیں, اسٹیٹ سے بھی اوپر ایک ہستی ہے, اللہ رب العالمین, گاڈ, سب اس کا ہے. بتائیں کمیونزم اور سوشلزم سے سپیریئر ہے اسلام کے؟ نہیں ہے. اللہ کا ہے سب, تمہارا تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سب میرا بنایا, سیلف میڈ ہے, یہ سب میری محنت ہے. ٹھیک ہے, تم نے بڑی محنت کی ہے, تمہاری محنت ہے, لیکن ہے اللہ کا. جب انسان کو یہ پتا لگ جائے نا کہ مال میرا ہے ہی نہیں, اللہ کا ہے, تو اس کی ساری آکڑ ختم ہو جاتی. اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں خرچوں, میں کیوں صدقہ دوں, خیرات دوں. بھائی مال ہے ہی اللہ کا, تم نے زکوٰۃ بھی دینی, خیرات بھی کرنی, صدقہ بھی کرنا ہے, رسپانسبلی مال کو خرچنا ہے. اللہ پوچھے گا تم نے مال کیوں ضائع کیا, فضول کاموں میں کیوں خرچتے رہے, کیونکہ تمہارا تھا ہی نہیں, یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین تھی. تو متقی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اللہ کا ہے اور وہ اس میں سے خرچتا ہے. یہ متقیوں کی نشانی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور خاصیت, ایک اور کوالٹی بتائی متقیوں کی. کیا؟ who believe in what has been revealed to you او محمد. والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں جو تم پر آئی, یعنی وہی قرآن مجید, ایمان لے کر آتے ہیں, یعنی they have faith in it, ہلتے نہیں ہیں, ایمان برقرار ہے ان کا. وما انزل من قبلک, اور ان کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو تم سے پہلے کی ہیں, یعنی انجیل, تورات. ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں, لیکن نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ آل دی ادر اسکرپچر جو ہندوز کے پاس ہیں, باقی مذاہب کے پاس ہیں, سم پارٹس آف دیم مے بی فرام دا اسکرپچرز. اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ چیزیں تورات اور انجیل سے ہو سکتی ہیں, لیکن سب نہیں, کیونکہ یہ بھی سورہ البقرہ میں اللہ نے ہمیں فیکٹ بتایا کہ ان کو ڈسٹارٹ کیا گیا ان کتابوں. لیکن ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ یس وہ اللہ کی طرف سے تھیں. جس طرح قرآن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا تو باقی کتابیں اور نبیوں پر بھیجی, تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور متقی اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقینون کا ورڈ آیا, ٹھوس یقین ہے ان کا آخرت پر, ڈاؤٹ فل نہیں ہے. ایسے نہیں زندگی گزارتے کہ یار کس نے دیکھی آخرت, اور دل میں انہوں نے یہ سوچ لیا وہ ویکھی جائے گی, اللہ ہمارے پیر اور ہمارے بزرگ بخشوا دیں گے, دیکھی جائے گی, اللہ بہت رحمان و رحیم ہے. یہ کیئرلیس آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہے. یقینون, جس آدمی کا 100% یقین ہے آخرت پر, وہ کیئرلیس زندگی گزار ہی نہیں سکتا. وہ پریشان ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ, اس کی نماز چھوٹ جائے, اس کی مطلب کہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے. اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور اللہ مجھ سے نہ ناراض ہو جائے. اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ میرے نبی مجھ سے منہ نہ پھیر لیں آخرت والے دن. اس کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے کہ میری گرل فرینڈ مجھ سے خفا نہ ہو جائے, میری بیگم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میرا شوہر مجھ سے خفا نہ ہو جائے. اس کے لیے یہ پریشانیاں بعد میں آتی, کئی دیر بعد جا کے آتی ہیں, فیملی ریلیٹڈ پریشانیاں, دنیاوی ریلیٹڈ پریشانیاں, فائنینشل پریشانیاں. جس آدمی کا آخرت پہ یقین ہے وہ شخص سب سے پہلے کس بات پہ پریشان ہوگا؟ اپنی آخرت کے حوالے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کو پریفرنس دیتا ہے دنیا پہ, فوقیت دیتا ہے دنیا پہ آخرت کو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے تمام میٹرز, تمام معاملات کو سنبھال لیتا ہے, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے آگے بھاگتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کوئی دنیا کو پریفرنس بناتا ہے آخرت کو اگنور کر کے, اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے. کبھی کہیں سے پریشانی, کبھی کوئی کام آ گیا, کبھی کوئی کام آ گیا, ٹائم ہی نہیں مل رہا نیکیاں کرنے کا, ہر طرف سے کھپا ہوا ہے یا کھپی ہوئی ہے وہ انسان, اور دنیا کے وہ آگے بھاگتا ہے, اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگتا ہے, اور دنیا اس کے آگے بھاگتی. تو اگر تو آپ نے یہ متقی بننا ہے, یہ کوالٹی چاہیے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, then take this word, اپنی روٹین سے شو کریں کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیا آپ کی نمازیں ٹائم پہ ہیں؟ کیا خشوع و خضوع کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ اپنے ڈیلنگز میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا آپ اپنے وعدے کے پکے ہیں؟ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ سے ڈر کر ڈیلنگ کرتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, شوہروں کے ساتھ, ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ, دامادوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, کیا آپ کی ڈیلنگ میں اللہ شامل ہے؟ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو آخرت پہ یقین ہے؟ کیا آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے لیے
کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا، سامنے کھڑا کرے گا، ایک ایک ڈیلنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا آپ کی روٹین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں؟ کیا آپ کی روٹین اس طرح سیٹ ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال کون سے ہیں، یا آپ کی روٹین دنیا کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے سیٹ ہوتی ہے؟ یہ ایسے کویسچن ہیں جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جھنجھوڑیں۔ سورہ البقرہ شروع میں جھنجھوڑی آپ کو کہ بھائی متقی ہو یا کون ہو، کیا بننا چاہتے ہو، کیا ویژن ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو ویژن یہاں پہ ہے کہ جی 10 لاکھ کماؤں گا، بزنس کروں گا، یہ کروں گا، فیکٹریاں کھولوں گا، انٹرپرینورشپ کروں گا اور پھٹے چک دوں گا۔ دنیا کے معاملے میں تو پرفیکشن پہ جانا ہے، سب سے اوپر جانا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جی ہدایت کی دعا کریں، اور بس ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں، بس جی ہم پاس ہی ہو جائیں تو بہت۔ یہاں اللہ متقیوں کا بتا رہا ہے کہ دس از یور ایم، دس شوڈ بی یور ویژن، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں متقی ہم نے نہیں بننا ہے، بس ایک آدھی نماز پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخش دے گا۔ ہاؤ شیم فل کہ دنیا کی لائف کے لیے اتنا بڑا ایم، اتنی سیریسنس، اور آخرت کی لائف جو کہ دنیا سے ٹریلین ٹائم زیادہ ہے، انفائنائٹ ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اس لیے اگر تو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ ٹاپ پر ہوں اور آپ کو ہائیسٹ جگہ جنت الفردوس میں جگہ ملے، تو پھر شو کریں اپنی روٹین سے، بنائیں روٹین بیٹھ کے۔ اسلامک روٹین کیا ہوتی ہے، اسلامک ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ دین کو، سننا کو زندگی میں لے کر آئیں، ہر چیز میں لے کر آئیں، ایٹیٹیوڈ میں لے کر آئیں، پھر ثابت ہوگا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بے شک یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے۔ فلاح کا کرائیٹیریا اور ہدایت یافتہ کا کرائیٹیریا اللہ رب العالمین نے دے دیا، اس ساری کوالٹیز کو اپنی، تو انسان فلاح والوں میں اور ہدایت یافتہ میں شامل ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، indeed those who disbelieve it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اب دیکھیں ساتھ ہی ڈسکشن ٹرنز ٹو دا کفار، ٹو دا ڈسبلیورز۔ ہو آر دا کفار؟ بہت واضح ہے قرآن اس بارے میں۔ کفار وہ لوگ ہیں، ڈسبلیورز وہ لوگ ہیں جو مجرمین ہیں، جو کرمنلز ہیں، دا ایول پیپل، دا بیڈ گائز۔ ٹھیک ہے، میں کامن لینگویج میں کہوں گا دا بیڈ گائز۔ ہر مووی میں بیڈ گائز ہوتے ہیں، دے آر ویری ایول، ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کفار کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن تک میسج پہنچا، اچھے سے پہنچا، جیسے اس کا پہنچنے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، تو پھر دے آر دا کرمنلز، بیکاز یہ کیوس مچانے والے ہیں اور یہ گڈنس کو انسانوں سے دور کرنے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، اور ان کے بارے میں قرآن کی ٹون بہت سخت ہے۔ تو ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، it is the same for them whether you warn them or not، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، they will not believe، لا یؤمنون، تم انہیں وارن کرو نہ وارن کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافر کی ایک یہ کوالٹی ہے، کوالٹی کہہ لیں یا ایک ایٹریبیوٹ ہے کافر کا، کہ اس میں ایروگنس ہوتی ہے، اگنورنس تو ہوتی ہے، اس میں ایروگنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم جتنا مرضی انہیں ثابت کرتے ہو، تم جو مرضی کر لو، تم ان کی لینگویج میں بات کرتے رہو، تم انہیں مثالیں دے دو، تم انہیں سائنٹیفک مثالیں دے دو، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، کیونکہ ایروگنس سے دل بھرا ہوا، چودراہٹ ہے نا، اور سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رب کو، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا کوئی خالق ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ so they are the criminals۔ تو ان کو تم چاہے دعوت دو یا نہ دو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت نہ دیں۔ کافر کون ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ایز ان اگر کامن ایک نان مسلم ہے تو اس کو آپ پہلے دعوت تو دیں نا، وہ کفر کر دے، ریجیکٹ کر دے، یہ پھر ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم دعوت دینا نہیں روکیں۔ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ تقریباً 17-18 سال کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 17-18 سال ہو گئے نبی بنے ہوئے، دعوت چل رہی ہے، معجزے دکھائے جا رہے ہیں، نبی خود ہمسیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، آرگومنٹس ہوئے ہیں، ایون بیٹل آف بدر ہوئی ہے،
اس کا رزلٹ بھی سامنے آیا، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ شروع میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اگر دلوں پہ ہی مہر لگا دی تو پھر انہیں بلیم کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ قیامت والے دن کہ تم ہدایت کو نہیں لائے، کب لگی مہریں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ has set a seal upon their hearts and upon their hearing، ان کے دلوں پہ اور ان کے ہیرنگ پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں لگا دی ہے؟ وعلی ابصارہم، اور ان کے ویژن پہ مہر لگ چکی ہے، ایک ویل ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں پہ ویل ہے، پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کس لیے آنکھوں پہ پردہ آ گیا؟ کس لیے ہیرنگ پہ اور دل پہ مہر لگ گئی؟ وائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انسان کو طرح طرح سے سمجھاتا ہے۔ 5 طریقے ہیں اللہ کے انسان کو سمجھانے کے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ میں نے جو پڑھے 5 طریقے۔ نمبر 1، نیچرل انٹویشن۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انٹویشن ڈالی ہے جسے ضمیر بھی کہتے ہیں، جسے نفس اللوامہ بھی کہتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کی سورہ قیامہ میں۔ تو یس، نفس اللوامہ اور ضمیر جسے ہم کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر نیچرل انٹویشن رکھی ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے اور اس کا ضمیر بولے، اسے جھنجھوڑے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ دوسرا، سکس سینس، اللہ نے ہر انسان کو ایک سکس سینس بھی عطا کی۔ 5 سینسز ہے نا ہماری نیچرل، اور 6 سینس کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی لینگویج میں، کہ ہر بندے کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ غلط جا رہا ہے اگر وہ بندہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے، اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے، تو 6 سینس بھی بتا دیتی کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو۔ جیسے بہت سے کفار اس دور میں نبی کو اپوز کرنے جاتے تھے، ان کی 6 سینس بتا دیتی تھی کہ نہیں، خطرناک کام ہے، نہ کرو۔ 6 سینس کے تھرو اللہ گائیڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے تھرو، وحی کلیئر ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، سب کے گھروں میں موجود ہے، پڑھو سمجھو، یہ ہے گائیڈنس، اس کو دیکھو۔ تو تیسرا یہ کہ وحی کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے۔ چوتھا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، حادثات، زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، آبزرویشن ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندے پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایک بندہ اگر مثال طور پہ کوئی قوم عبرت کا نشان بنی ہے، مثالیں ہیں، اللہ نے مثالیں دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، ٹرائل لیتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر لاسٹ، پنشمنٹ، اللہ پنش کرتا ہے، اور یہ پنشمنٹ بھی اس کے لیے رحمت ثابت ہو سکتی ہے جو بدلنا چاہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پنشمنٹ کے بعد بدل جائیں، یعنی جب اللہ پکڑ لے اور پنش کر دے، اور تمام طریقوں سے سمجھ نہیں آئی تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اب ساری حدیں پار کر چکے ہیں یہ، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کون عمل کرے گا، کون ہدایت لائے گا، نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایز اے پنشمنٹ، دنیا میں ان کی پنشمنٹ کیا ہے کہ ہی ہیز پٹ اے سیل اوور دیئر، کہ جاؤ تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا، تمہیں اللہ دکھائے گا ہی نہیں۔ اس سے بڑی پنشمنٹ کیا؟ اور یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ اس کنڈیشن سے پناہ مانگو۔ مومنین اس کنڈیشن سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ میرے دل پہ پردہ نہ آ جائے، میری آنکھوں پہ کوئی ویل نہ آ جائے، میرے کان بند نہ ہو جائے، میرا دل بند نہ ہو جائے، اے اللہ اس کنڈیشن سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، ساری انسانیت کو بتا رہا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی بات کہ ایک دم پردہ حائل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر اور ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ مومنین نہیں ہیں۔ اب یہاں سے منافقین کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ Who are the منافقین؟ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کلیم کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہ کفار کے ساتھ ملے، اصل میں وہ لوگ جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اصل میں ان کے دل میں بغض تھا، گرج تھا مسلمانوں کے لیے۔ دے وانٹڈ دا فیلئر آف مسلم۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں تو بکے ہوئے، اصل میں تو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں رہ کے، اصل میں تو اللہ اور رسول کے دین کو نہیں پھیلنے دے رہے، گڈنس کو نہیں پھیلنے دے رہے۔ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں، جو بیک سٹیبرز ہوتے ہیں، جو بیک سٹیب کرتے ہیں کمیونٹی کو کے فائدے کو بیچ دیتے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، پبلک ویلفیئر کو نہیں دیکھتے، اپنے ویلفیئر کو دیکھتے ہیں۔
تو یہ لوگ منافقین کی کیٹیگری، قرآن نے ان کو منافقین کہا ہے، اور ان کے بارے میں مینشن ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. They think to deceive Allah and those who believe but they deceive not except themselves and they perceived it. یہ لوگ ڈسیو کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، جبکہ ان کو شعور نہیں ہے. اصل میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رسول کو اور مومنین کو تو دھوکہ نہیں دے رہے نا. دھوکے میں تو اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ حق سے دور ہیں، سچائی سے دور ہیں، گڈنس سے دور ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت زبردست کر رہے ہیں، اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان دیئر ہارٹس از اے ڈیزیز، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، مرض ہے، اور اللہ انہیں مرض میں بڑھا رہا ہے. اینڈ فار دیم از اے پینفل پنشمنٹ بیکاز دے ہیبیچولی یوز ٹو لائی. ریزن آ گئی نا کیوں مرض ہے، اور مرض کیوں بڑھایا اللہ نے؟ کیونکہ بما کانوا یکذبون، یہ ہیبیچولی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط راستے پہ چلاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہیومینٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیوس مچا رہے ہیں یہ دنیا کے نظام میں. اس لیے ان کو اللہ ان کے مرض میں انکریز کر رہا ہے ایز اے پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورتحال سے بچائے. اور یہ دعا یہاں پر آج کا جو ٹیک اوے ہے، میں آپ کو 2 ٹیک اویز دے رہا ہوں. ایک، رائٹ ڈاؤن کہ میں نے متقی بننا ہے اور اس میں کیسے بننا ہے، رائٹ اٹ ڈاؤن، متقیوں کی جو ساری کوالٹیز ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا دے کر جا رہا ہوں. اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. یہ دعا بہت زیادہ کیا کریں اور نفاق سے پناہ مانگیے. اسی کے ساتھ میں آج کا جو ہے وہ انشاءاللہ سیشن ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویک سے منڈے ٹو تھرسڈے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے. سورہ البقرہ فرسٹ 10 ورسز ہم نے آج پڑھی. ایز آئی سیڈ کہ سورہ البقرہ کے کتنے ورچوز ہیں وہ آپ سب نے سنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو قرآن کو سیکھیں بھی، پڑھیں بھی، اس پہ عمل بھی کریں، قرآن کے ساتھ لگاؤ لگائیں، قرآن ان کا کمپینین ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور سورہ البقرہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ I'll be closing the live button now. انشاءاللہ take care and see you next week. اور stay in touch. قرآن کو خود بھی ریوائز کرتے رہیں. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے آپ سب کا پہلا روزہ بہت اچھا گیا ہوگا رمضان کا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب رمضان کے مہینے میں بہت گیئر اپ ہوں گے. جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ ویل بی اسٹڈنگ سورہ البقرہ. تو اس سے پہلے کہ میں کلاس کی طرف آؤں، کائنڈلی مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہیے گا کہ از ایوری تھنگ اوکے، آواز ٹھیک ہے، اور میں کمنٹس آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں. سو پلیز کیپ لیٹنگ می نو کہ آواز بھی ٹھیک ہے اور ویڈیو اینڈ ایوری تھنگ از فائن. سو اٹس این آنر فار می کہ میں آپ سب کے ساتھ سورہ البقرہ وچ از ون آف مائی فیوریٹ سوراز، ون آف دا ٹاپ سوراز آف دا قرآن. ویسے تو میں نے جیسے کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ قرآن کی ہر سورہ ایک ایک ورس ڈیوائن اور ایک ایک ورس بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ وزڈم سے لبریز ہے. بٹ سورہ البقرہ ان پرٹیکولر میں نے کئی بار اپنے اسٹیٹسز میں بھی شیئر کیا کہ سورہ البقرہ ول سیٹ یو فری. یہ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ سورہ البقرہ ول سیٹ یو فری. دیکھیں، اگر کسی نے زندگی کا صحیح فلسفہ سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے خالق جنہوں نے ہمیں بنایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ سورہ البقرہ مومن کا آئینہ ہے. یعنی اٹ ول شو یو سچ فلاز ان یو فار دا سیک آف بیٹرمنٹ. اٹ ول شو یو سچ تھنگس کہ آپ کہو گے کہ یار میں کہاں زندگی گزارتا رہا ہوں اور میری آنکھیں اتنا عرصہ کیوں بند رہیں. اور یہ سب تب ممکن ہے جب آپ سورہ البقرہ کو اپنا دل دیں گے.
اور قرآن مجید کو اپنا دل دیں گے, قرآن مجید کے سامنے سبمٹ کریں گے, اونلی دین آل آف دس ول بی پاسبل. سو میں نے سورہ البقرہ الحمدللہ 2-3 بار اب گو تھرو کرائی ہے اپنے قرآن سیشنز میں مختلف جگہوں پہ, بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کم لائیو انشاءاللہ ود اٹ. سو اٹس اے گریٹ آنر اور اٹ میکس می ویری ہیپی کہ آپ سب کے ساتھ, اب آڈینس کے ساتھ میں سورہ البقرہ شیئر کرنے لگا. سورہ البقرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مومن کا آئینہ ہے. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ دیکھیں, سورہ البقرہ آپ کو ایسے شیک کرے گی اور ایسی باتیں آپ کو پتہ لگیں گی کہ یو ول بی ایبل ٹو ریفلیکٹ اپون اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے مسلم, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے مومن. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیلف ریفلیکشن کریں, ہم سب اپنے اندر جھانکیں, ہم سب اپنے فلاز کو دیکھیں, ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم زندگیاں صحیح بھی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں. سو ان دس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے سورہ البقرہ کے کچھ ورچوز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وٹ ول آئی بی یوزنگ؟ یہ ایک تفسیر کی کتاب میرے پاس موجود ہے, 10 جلدوں پر مشتمل ہے. انگلش ورژن ہے اس کا, ایبریج ورژن, انگلش ورژن. تفسیر ابن کثیر 10 والیومز پر مشتمل ہے. یہ والیوم نمبر 1 اس وقت میرے ہاتھ میں. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آئی ول بی یوزنگ احسن البیان which is a very short concise تفسیر by صلاح الدین یوسف, حافظ صلاح الدین یوسف. اینڈ دین اوبیسلی اردو کی تفسیر ابن کثیر بھی ایک بہت اچھی سورس ہے. اینڈ دین اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بہت سے معاشرتی پہلو سمجھنے اور سوشل امپلیکیشنز دیکھنی ہے اسلام کی, تو اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن ایک بہت اچھی سورس ہے. میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں مولانا مودودی سے, اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, چونکہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہمارے ہاں رائج ہے, کچھ ایکسٹریمسٹ مینٹالٹیز پائی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں ایک بہت افسوسناک یہ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ یعنی 100% ان کی ہر چیز سے ایگری کرتا ہے, اور یہ بندہ جو ہے نا وہ بھی انہی مسٹیکس پہ جو مسٹیکس ایک انڈیویجول سے ہوئی تھی. وی ول ناٹ گو انٹو مسٹیکس کمیٹڈ بائی اینی ون, کیونکہ سب انسان ہیں اور سب نے اپنی ایک رائے دی ہے, اپنی ایک ایفرٹ کی ہے. میں یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ اکثر میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن جو ہے وہ بتائی, وہ کوٹ کی, تو مجھ پر اعتراض ہے کہ آپ مولانا مودودی کی تفہیم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے غور سے بات سنی ہے تو میں سوشل امپلیکیشنز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت زبردست سورس ہے آڈینس کے لیے. بٹ اگر علمی تفسیر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر جو کہ مکمل صحابہ کی تفسیر ہے اور بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے کولیکٹ کی گئی ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے, ہر انسان نے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پٹ تو دیا ہے, اپنی محنت کی ہے. تو سوشلی اگر میں دیکھنا چاہوں معاشرتی پہلو کے حوالے سے قرآنی آیات کا معاشرے پہ کیا اثر ہے, اور آج کے دور میں 21ویں صدی میں قرآنی آیات کو کیسے ہم اپنے معاشرتی نظام میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے مجھے مولانا مودودی کا کام بہت پسند ہے. یہ بیسکلی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سو موونگ آن, سب سے پہلے سورہ البقرہ کے ورچوز پہ بات کرتے ہیں, اور بہت سی احادیث سورہ البقرہ کے ورچوز کے اوپر ہیں. اینڈ سم آف دا ورچوز انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ بہت حیران بھی ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے کہ سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے سورہ البقرہ ہم سب کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ البقرہ ایک مدنی سورہ ہے. وینو کہ مدنی سورج کا اپنا ایک مزاج ہے اور مکی سورج کا اپنا ایک مزاج ہے, اور جو مدنی سورج ہیں ان کی تھیم ٹوٹلی مختلف ہے, بیکاز مدینہ میں ایک سٹیٹ قائم ہو گئی تھی. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے وہ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ 13 سال مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ایک ایفرٹ کی, ایک فاؤنڈیشن لے آؤٹ کی, اور اس فاؤنڈیشن میں ضروری تھا کہ جو ٹیم ہے, صحابہ جو ہیں, ان کی بہت زبردست گرومنگ ہو, ان کی پرسنالٹیز بہت سٹرونگ ہو, وہ مواحد ہوں, وہ ایمان پرست ہوں, وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت ضروری تھا کہ وہ بہت سٹرونگ ہوں, کیونکہ اسلام ایک بہت بڑا مشن ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی سوشل ریفارم لانے والے, بہت بڑی ریولوشن لانے والے, اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے, اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانے والا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ جو ٹیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے,
ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، مواحد ہونے چاہیے، یعنی توحید پرست ہونے چاہیے، اور ان میں کوئی نفاق کے ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے، اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے مشکلات سے۔ تو اس لیے 13 سال کا جو عرصہ تھا وہ بہت مشکل بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں مظالم بھی ڈھائے گئے ان پہ، اور انہیں صبر کرنے کا حکم دیا، ان کی گرٹ، ان کی ول پاور، ان کی پیشنس بلڈ کی جا رہی تھی، ان کا کیریکٹر بلڈ کیا جا رہا تھا، انہیں معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، انہیں صبر کی ترغیب دی جا رہی تھی، انہیں سکھایا جا رہا تھا غصے پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ساری بنیادی چیزیں انسان کے کیریکٹر کے لیے بہت ضروری ہیں، اسپیشلی جب ان انسانوں نے ایک بہت بڑی سوشل ریفارمیشن لے کر آنی ہے۔ تو اس لیے مکی جو سورز ہیں ان کی جو مین تھیم ہے وہ عقیدہ، فکر آخرہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مکی سورز کی جو ہے وہ تقریباً سب کی تھیم ہے۔ مدنی سورز کی تھیم تھوڑی سی مختلف اس طرح سے کہ اب ٹیم بلڈ ہو چکی ہے، اور اللہ نے مدنی سورز میں صحابہ کو ڈانٹا بھی ہے۔ ڈانٹنے سے مراد ہے جیسے ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے ان کی بہتری کے لیے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، انہیں شیک کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریبیوک کیا ہے، شیک کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موٹیویٹ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کانفیڈنس بھی دیا ہے مدنی سورز میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپنی آئیڈینٹی بلڈ کروائی مسلمانوں کی، کیونکہ یہ لوگ آگے جا کے ایک بہت بڑی ریولوشن لانے والے۔ سیکنڈلی، مدینہ میں ایک سٹیٹ، اسلامک سٹیٹ بھی قائم ہو چکی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی انٹریکشن شروع ہو گئی تھی، سچ ایز جیوز اینڈ کرسچنز۔ تو جیوز اینڈ کرسچنز کے حوالے سے سورہ البقرہ میں بہت سی آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی، اور لیٹ سی کہ وہ آیات جو ہیں کیا ہیں، اور لیٹ سی کہ جیوز سے کیسے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیشن تھا وہ 3 جیوز کے قبیلے سے تھا۔ یہودیوں کے 3 قبائل وہاں پر رہتے تھے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قینوقہ اور بنو قیروزہ۔ یہ تینوں بہت وہاں پہ مطلب انفلوئنشل تھے، اور ظاہر ہے کہ فورٹریسز میں رہا کرتے تھے، ان کے اپنے قلعے تھے، اور اچھے خاصے امیر لوگ تھے، یہ ٹریڈ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی مدینہ میں۔ تو مارکیٹ پلیسز ان کی تھیں، بیکاز شروع سے اہل یہود جو ہیں وہ ٹریڈنگ میں بہت آگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیکٹ بھی کیا، پیکٹ آف مدینہ میں جوز بھی شامل تھے، ان سے باقاعدہ یہ ٹریٹی کی گئی کہ جب تم لوگ پر کوئی حملہ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب ہم پر کوئی حملہ ہوگا تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے، اور دشمن کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، دشمن کے خلاف انفیکٹ سب کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پیس ٹریٹی ان کے ساتھ قائم تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب سورہ البقرہ خود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اہل یہود کے بارے میں اتنے سخت آیات کیوں ہیں، اور بنی اسرائیل کو اتنا کیوں اللہ نے ڈانٹا ہے، اور پھر وہ یہ حیران ہوتے ہیں، تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی اتنی سخت ٹون کیوں واضح ہو رہی ہے سورہ البقرہ سے، اور یہ منافقین کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ بیکاز obviously جب کوئی شروع سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ آتی ہے۔ تو سورہ البقرہ یاد رکھیں کہ 5th ہجری، 6th ہجری سے لے کر 10 ہجری تک نازل ہوتی رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری دور تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آخری دور میں کافی چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں، بہت وارننگز مل چکی تھی قریش کو اور باقی لوگ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے سورہ البقرہ کی ٹون از ویری اسپیشل۔ سورہ البقرہ کی ٹون جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، ویک اپ کال دی ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو ہیڈنگ۔ یہ اتنی ڈائنامک ہے سورہ البقرہ، اس میں تقریباً 5 سے 6 مختلف تھیمز آتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے جیسے انشاءاللہ ہم چلتے جائیں گے آپ کو سمجھ لگتی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں ایمان والوں کی، متقین کی اور منافقین کی بات ہوئی ہے، ان کا موازنہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے اور بہت ہی منفرد انداز سے ڈسکس کی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اہل یہود رہ رہے تھے ان سے بھی بات چیت کرنا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل میں تذکرہ ہے، پھر کعبے قبلے کی چینج کے احکامات ہیں، پھر کچھ فقہی احکامات ہیں، روزوں سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، حج سے ریلیٹڈ،
اور پھر ظاہر ہے کہ سود کے مسائل سے ریلیٹڈ. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں. تو اٹ از سو ڈائنامک. اس میں اتنی تھیمز ملیں گی آپ کو کہ یو ول بی امیزڈ ٹو سی دا ورائٹی اینڈ ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہاؤ بیوٹیفلی آل آف دیم آر انٹر کنیکٹڈ. کس خوبصورتی سے جیسے موتی آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایک مالا میں، جیسے تسبیح کے دانے آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ایک دانہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ تھیمز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور اوور آل میسج جو دے رہی ہے یہ پوری کی پوری تھیم، وہ یہ میسج دے رہی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کرکس سورہ البقرہ کا یہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کو مذاق مت سمجھو، اللہ کو مذاق مت سمجھو، رسول کو مذاق مت سمجھو. اپنے آپ کو جھنجھوڑو، ویک اپ کال دو، آنکھیں کھولو. دنیا میں تم کیا کرنے آئے تھے وہ کرنے والے بنو، بجائے کہ یہ کہ انہی شغل میلوں میں لگ جاؤ جن شغل میلوں میں پرانے قومیں لگی اور دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اپنا نقصان کیا. تو اس لیے لیٹ سٹارٹ انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے میں کچھ انشاءاللہ آپ کو ورچوز آف سورہ البقرہ سناتا ہوں. یہ جو کتاب میں یوز کر رہا ہوں تفسیر کی، تفسیر ابن کثیر، انگلش کا ورژن ہے، اردو کا بھی ہے، آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں. بٹ جیسا کہ بیک گراؤنڈ جاننا ایک سورہ کا بہت ضروری ہے، اور ہر سورہ کی ایک ٹون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ٹون میں بات کی. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس سے پہلے کہ کوئی سورہ ڈائریکٹ پڑھنا شروع کریں اس کا بیک گراؤنڈ جان لیجئے، بہت ضروری ہو. سب سے پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ترمذی کی، اور یہ حسن اور صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ٹرن یور ہاؤسز انٹو گریوز، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. Verily شیطان does not enter the house where سورہ البقرہ is recited. شیطان وہاں نہیں انٹر ہو سکتا جہاں پہ سورہ البقرہ ریسائٹ کی جائے. How powerful this concept is کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کچھ گھروں میں سونا سونا سا ماحول ہوتا ہے، کچھ گھروں میں محسوس ہوتا ہے کہ بہت نیگیٹو انرجی ہے، لڑائی جھگڑے، ظاہر ہے شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے نا. ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں کہ شیاطین کا آنا بہت زیادہ میسر ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کے آنے سے نحوست ہوتی ہے، شر پھیلتا ہے، لڑائیاں